القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الغفار نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله أشد أذنا للرجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. گرامی قدر انتہائی رفعتوں کے حامل اصحاب علم و کمال، قرآن کریم کی پاکیزہ نسبت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ عنوان سے اللہ کے اس گھر میں موجود اور مجلس میں شریک دینی جذبے کے حامل میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج کی یہ مجلس مختلف نواحی سے اور کئی حیثیتوں سے تاریخ ثبت کر رہی ہے۔ سب سے پہلی ایک تاریخ جو آپ کو یاد دلائیں، بہت ممکن ہے مجمع کی اکثریت شاید اس سے واقف نہ ہو کہ بلسار کا یہ شہر اور بلسار کی یہ آبادی، یہ وہ آبادی ہے جس کا قرآن کریم سے پرانا تعلق رہا ہے۔ عراق کے شہر موصل سے اللہ کا ایک بہت ہی نیک بندہ، حامل قرآن، خوش الحان قاری، جس کو لوگ قاری موصلی کے نام سے جانا کرتے ہیں، وہ آپ کے بلسار میں رہے۔ کہاں عراق، کہاں موصل، عرب میں پیدا ایک جوان، وہ یہاں اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی شہر بلسار پر رہی کہ وہ بندہ صرف اور صرف اللہ کے کلام کے حقوق کو سمجھانے اور اس کی ادا کے لیے لوگوں میں دینی اسپرٹ بھرنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر دور سے سفر کر کے بلسار پہنچا تھا۔ پھر مقدر کی بات تھی، ایک ایسا عنوان بنا جس کو ہم یہاں حذف کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ راندیر تشریف لے گئے۔ بڑے خوش الحان قاری تھے، بہت عمدہ تلاوت کرتے تھے۔ ان کے حالات میں لکھا ہے، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے زندگی پر اللہ کے کلام کو حسین آواز میں تلاوت کیا ہے، کوئی ایسے یادگار واقعات بھی آپ کی جھولی میں ہیں؟ تو فرمایا کہ مجھے یاد ہے کہ میں موصل کے شہر کے قہوہ خانوں میں رات میں گیا، ایک قہوہ خانے میں لوگ قہوے میں مصروف تھے، اور جب میں پہنچا کچھ لوگ جو مجھے جانتے تھے انہوں نے مجھ سے تلاوت کی درخواست کی۔ میں نے جب آپ جانتے ہیں کہ قہوہ خانے میں لوگ کس مزاج کے ہوا کرتے ہیں اور کس نیت سے جایا کرتے ہیں، وہاں غفلتوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک اللہ کا بندہ جب پوری اپنی دل سوزی سے اور دل کی تمام تر گہرائیوں سے خدا داد نعمت سے اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، وہ فرماتے تھے کہ قہوہ خانوں میں موجود سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ تاریخ کا ایک ناحیہ تو یہ ہے جو بلسار سے متعلق ہے۔
ہم نے کہا کہ آج کی یہ مجلس کئی اعتبار سے اپنے میں ایک تاریخ رکھتی ہے. دوسری ایک تاریخ یہ ہے بھائیوں کہ سن 1985 میں ہم نے اپنی زندگی کی پہلی تراویح اسی مسجد میں سنائی ہے. مجھے جب ہماری عزیزوں نے آج کے اس پروگرام کے لیے فون سے دعوت دی تو میں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ پروگرام اپنی جگہ ہوگا، لیکن بلسار کے لوگوں کا مجھ پر احسان ہے کہ 1985 میں جس محبت سے مجھے نوازا تھا آج تک اس کو ہم بھولے نہیں ہیں. ہم اس احسان مندی میں ضرور ان کی یہاں حاضری دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. وہ ایک عجیب ماحول تھا، ایک مہینہ اس انداز میں گزرا تھا. یہاں ماشاءاللہ سارے لوگ اتنی محبت فرماتے تھے. شام میں ایک تجوید کی درسگاہ قائم ہوتی تھی اور وہ چھوٹے بڑے لوگ اس طریقے سے استفادہ کیا کرتے تھے. ایک صاحب آیا مجھ سے کہنے لگے لطیفہ سنا دیں. ایک صاحب آئے مجھ سے کہنے لگے کہ صاحب ہم نے اپنے زمانے میں تجویز تو پڑھی ہے، ہم نے اپنے زمانے میں تجویز تو پڑھی ہے، لیکن ایک مدت زمانہ گزر گیا تو اب آپ سے تجویز پڑھنے آئے. میں نے کہا ٹھیک ہے، بہتر ہے، ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. میرے بھائیوں، قرآن کا حق ہے. یہ اس طرح کی مجالس ہمیں اور آپ کو پیغام دیتی ہے، یہ سمجھاتی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ قرآن کریم کو جب اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام سرکار کی یہاں جب تشریف لائے ہیں تو قرآن کریم کی اداؤں کے کس کمال کی رعایت کرتے ہوئے آپ نے تلاوت کی اور سرکار کی یہاں پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم. عربی زبان آپ دیکھتے ہیں کتابیں لوگ پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ حدیث شریف کی کتاب ہو، تفسیر کی عربی کی کتابیں ہوں، لیکن عربی عبارت خانی میں کہیں گنہ اور مد نہیں ہے. دیکھتے ہیں عربی عبارت جب لوگ پڑھتے ہیں وہاں کہیں گنہ اور مد نہیں ہوا کرتا کہ یہ مد متصل ہے، یہ مد منفصل ہے. یہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے کہ اس میں گننے بھی ہے، اس میں مد بھی ہے، اور صرف منشا اس کا یہ ہے، لکھا ہے لوگوں نے کہ اس کا منشا یہ ہے کہ لوگ چونکہ انسان اپنی فطرت میں کچھ گانے کا شوق رکھتا ہے، کچھ اچھی آواز کو سننے کا شوق رکھتا ہے اور کچھ مزمار کا شوق رکھتا ہے. آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے ٹینشن کو دور کرنے کے لیے کسی زمانے میں ہارمونیم لے کر بیٹھا کرتے تھے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رکشے والا کوئی عبارت نہیں ہے، کوئی مضمون نہیں ہے، لیکن وہ ایسا میوزک سر میں. تو ہم کبھی ہم سوچتے ہیں کہ بھائی ہمارے سر میں تو مغزہ ہے اور مغزہ ہے اور وہ اتنا نازک ہے، اتنا نرم ہے، لیکن یہ جو رکشے والا ہے جو اتنا زور میوزک بجا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ لوہے کا مغزہ ہے اس کی طبیعت پہ اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، اتنا زور. یہ ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے. چونکہ اسلام دین فطرت ہے، اسلام نے ہمیشہ انسان کی فطرت کو پیش نظر رکھ کر اس کو احکام کا مکلف کیا ہوتا ہے. چنانچہ جب اللہ رب العزت نے دیکھا اور سرکار جب اس دنیا میں تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں کے باہر والے حصے میں ایک مجلس منعقد کرتے ہیں اور اس میں ایک گویہ ہوتا ہے جو عشقیہ اشعار سے لوگوں کی روح کو تسلی دیتا تھا، تشفی کرتا تھا سب کی. گندے مضامین، پاکیزہ روح جو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی تھی، لوگ گندے مضامین کے ذریعے وہ ساری پاکیزیوں کو مٹا کر اس پر سیاہ اور گندگیاں کندہ کیا کرتے تھے. ایسے لوگ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا اور فرمایا کہ لوگو، تم جب اچھی آواز کا شوق رکھتے ہو تو گندے مضامین سے یہ شوق کیسے پورا کرتے ہو؟ قرآن کریم کا بہترین اور پاکیزہ مضمون جہاں اخلاق کی اتنی رفعت ہو، جہاں عبارتیں سکھلائی جاتی ہو، جہاں معاملات سکھلائے جاتے ہوں، جہاں چھوٹے بڑوں کی تمیز سکھلائی جاتی ہو، اتنے عمدہ مضامین اگر ایک قاری عمدہ انداز میں تلاوت کرتا ہے
تو ابھی اس کی زبان سے نکلا نہیں کہ وہ لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل دیا کرتا ہے۔ ابھی ہمارے جوان تلاوت کر رہے تھے، ہم ان کی پیشانی پہ مبارکبادی کا بوسہ دیتے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی کہ کالج میں رہا ایک جوان جو ایک روز کسی درسگاہ میں کسی قاری کے یہاں جا کے مشق نہیں کیا، لیکن یہ اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں کم ہے کہ قدرت نے ان کے دل میں قرآن کریم کی محبت رکھی ہے۔ ماشاءاللہ یہ اس کی قدر کریں، ماشاءاللہ انہوں نے قدر پہچانی ہے۔ جب یہ تلاوت کر رہے تھے تو مجھے پھر ایک تاریخ یاد آ گئی۔ سن 85 میں تو ہم یہاں تھے، رمضان مبارک پہلا رمضان ہمارا یہاں، تراویح پہلی ہماری یہاں تھی۔ دوسرے سال ہم تراویح کے لیے تھائی لینڈ جا رہے تھے، لیکن مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں ایک بہت بڑا سیمینار تھا۔ اس سیمینار میں ایک عنوان مجھے بھی دیا گیا تھا، ہندوستان میں علم قرآن، اور اس مضمون پر ایک مقالہ تیار کر کے، چونکہ وہ ملک بھر سے قراء آ رہے تھے، ہر ایک کو الگ الگ عنوان دیا تھا، موضوع دیا تھا، ہر ایک اپنا مقالہ لے کر وہاں پہنچا تھا۔ ہم بھی جوان عمری میں تھے، ہم کو بھی یہاں مدعو کیا تھا، ہم پہنچے۔ جب سیمینار مکمل ہو گیا تو اس کے بعد ایک بہت اچھی مجلس منعقد ہوئی، جس میں ملک بھر کے بڑے بڑے قراء، شرفاء، اصحاب قلم، اصحاب علم، اور ایسے لوگ جو روزانہ 18 گھنٹے مسلسل مطالعہ کرتے تھے، ایسے لوگ اس مجمع میں موجود تھے۔ معلوم ہوا کہ خالص علمی لوگ اس مجمع میں موجود۔ مجلس منعقد ہوئی، ابھی مجلس کا آغاز ہوا نہیں تھا، چونکہ ہم لوگوں کو مقالے کے عنوان سے مدعو کیا گیا تھا تو ہمیں صف اولی میں جگہ دی تھی۔ جب مجلس لگ گئی تو ایک اللہ کا بندہ آیا، شرٹ پینٹ پہنا ہوا، کوٹ پہنا ہوا، ایک خاص قسم کی ٹوپی اس کے سر پر تھی، ملیشین ٹوپی تھی، اور ایک کیمرہ ایسا لٹکایا ہو۔ اب تو ہر جیب میں کیمرہ ہے، اب تو خیر یہ 1986 کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایک ایسا کیمرہ لٹکائے ہوئے داخل ہوا، اور وہ بالکل مستانہ چال سے اس مجمع میں داخل ہوا۔ ہمیں حیرت ہوئی، مجھے آپ کو صحیح بتلائیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں شکایت ہو گئی کہ اس اللہ کے بندے کو مجلس میں موجود شرفاء کا خیال نہیں ہے، اور یہ کیمرہ لیا ہوا مجلس میں داخل ہوا اور اس مستانہ چال کے ساتھ داخل ہو رہا ہے۔ اس کو تو ضرورت تھی کہ وہ اپنی چال میں بھی شرافت کا ثبوت دیتا، لیکن بہرحال وہ داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ آئے تو وہ جو انتظامیہ تھا، انتظامیہ کے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، ان کا استقبال کیا، تو ہم نے سمجھا کہ یہ کوئی بڑی شخصیت ہے، حالانکہ وہ جوان عمر تھے۔ مجلس شروع ہوئی، اور مجلس کے آغاز میں اس جوان سے تلاوت کو کہا گیا۔ اس اتنی عمدہ مجلس کا آغاز اس جوان کی تلاوت سے ہوا۔ بھائیو، ہم آپ کو حقیقت واقعہ بتلائیں، ایک لفظ مبالغے کا نہیں ہے۔ اس اللہ کے بندے نے ملیشین لہجوں میں جب قرآن کریم کو تلاوت کیا، میں مجمع کی آنکھوں کا مطالعہ کر رہا تھا، شاید ہی کوئی آنکھ میرے مطالعے میں ایسی آئی ہو جہاں سے آنسو نہ بہا ہو۔ حیرت ہوئی، مجھے یہ شوق ہوا کہ مجھے ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ یہ جوان ہے، چنانچہ انہوں نے آج قسمت سے ہمارے دونوں قاری ماشاءاللہ سورہ بلد پڑھ رہے تھے، انہوں نے بھی تلاوت کی۔ اچھا، مجھے ایک بات اس جوان کو ہم مبارکباد کے طور پر یہ بھی عرض کر دیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے جو رکوع لیا تھا، سورہ کہف سے جس رکوع کی تلاوت کر رہے تھے، بڑی خوشی ہوئی مجھے۔ یوں خوشی ہوئی کہ اس سورت کے جو مواقف ہیں، جہاں آیات ہیں، وہ آیات مد عوض کی آیات ہیں، اور بہت بہت عمدہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت سلیقے سے ان آیات پر وقف کیا۔ یہاں اہل علم موجود ہیں، کچھ قراء موجود ہیں، اور ان کو یہ بات بتلانے جائیں گے کہ ہمارے بہت سے قراء وہ ہیں جو مد عوض کی مقدار کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ وقف کرتے کرتے ایسے موقع میں ایک الف سے لمبا مت کر، غفور الرحیمہ انہ کان توابا، تو کبھی کبھی ہم کہتے ہیں بھئی امام جب نماز پڑھاتے ہیں اور انہ کان توابا لمبا مت کرتا ہے، بھئی یہ مت کون سا ہے، یہ کہاں سے آ گیا اتنا لمبا مت؟ پھر ہم طلباء سے کہتے ہیں کہ اس کو مد اعلان کہنا چاہیے، اس کو مد اعلان کہنا چاہیے۔
یہ اس لیے مت کر رہا ہے کہ یہ اپنے مصلیوں کو بتلانا چاہ رہا ہے کہ قرات ختم ہو گئی، اب رکوع میں جانا ہے. لیکن اس جوان میں سلیقہ تھا ماشاءاللہ. اس جوان نے ہم برابر نوٹ کر رہے تھے کہ جوان مد عوض کے سارے مواقع کو بہت اچھے نبھاتے ہوئے وقف کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، ان کے پڑھنے میں خوب تاثیر رکھے. ہم ان کو امت کا بہت بڑا سرمایہ خیال کرتے ہیں. ہم ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آپ امت کی عزت ہیں. آپ امت کی عزت ہیں. آپ کالج میں رہ کر، یونیورسٹی میں رہ کر، آپ بہت اچھی کمپنیوں میں جاب کر کے، سروس کر کے اسلام کے بہت اچھے تعارف کا سبب بن رہے ہیں. بہت مبارک ہو ماشاءاللہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ تلاوت ہمارے ان جوانوں کے لیے بہت اچھا پیغام ہے جو کالجز میں ہیں، جو یونیورسٹیوں میں ہیں. ہم آپ کو یہ بتلا رہے تھے کہ اس جوان سے ہم نے ملنے کا شوق رکھا. ہم نے چاہا کہ ان سے ہم لہجوں میں استفادہ کریں. چنانچہ مجلس ختم ہوئی اور جو ہے وہ جس ہوٹل میں ہم لوگوں کو قیام دیا تھا وہ ان کا کمرہ ہمارا کمرہ آمنے سامنے تھا. ہم نے دیر تک ہم لوگ بیٹھے رہے، ان سے ملاقات کی، ان سے پوچھا. وہ ہم سے پوچھتے رہے کہ آپ کہاں سے ہیں، کیا ہے یہ. ہم نے کہا کہ ہم تھائی لینڈ آ رہے ہیں. انہوں نے بہت محبت سے ہم سے کہا کہ بھائی تھائی لینڈ ہی کے بغل میں ملیشیا ہے، آپ تراویح سے فارغ ہو کر ہمارے یہاں آ جائیں تو میں آپ کو خود نہیں مشق کراؤں گا، اپنے استاذ کے یہاں لے جاؤں گا. یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے قرآن کریم کا جو شوق رکھے گا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی ادارے میں شوق رکھنے والا ہے اسی کے حصے میں قرآن کریم جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہر ایک کے لیے رکھا ہے. دیکھیں اللہ کے اس بندے نے محنت کی تو کتنا اچھا نتیجہ ہم نے دیکھا. اسی طرح ہم آج کے ہمارے ان قرہ کو واقعتاً مبارکباد پیش کرتے ہیں. اتنا جازب انداز میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اتنے عمدہ انداز میں ایک ایک آیت کو تلاوت کر رہے تھے. ان کی تلاوت تسبیح کا ایک ایسا دانہ تھا کہ تسبیح کے ایک دانے کی قیمت بھی ہم نہیں چکا سکتے تھے. ایسی پوری تسبیح ان کے حصے میں تھی ماشاءاللہ. بہت مبارک ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کے اس میں خوب برکت عطا فرمائے. میرے بھائیوں، جب کوئی قرآن کریم کی راہ اختیار کرتا ہے تو قرآن کریم اس کی تاریخ بدل دیا کرتا ہے. حامل قرآن کا لیبل کس کو ملتا ہے؟ حامل قرآن کا سرٹیفکیٹ کس کو ملتا ہے؟ جو قرآن کی راہ اپناتا ہے. آپ اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو انداز ہوگا کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں ایسی ملے گی کہ ابھی قرآن کریم کی راہ اختیار کی نہیں، اپنائی نہیں، کہ ان کا نام بدل گیا، ان کا تعارف بدل گیا، ان کا سمبول بدل گیا. مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے یاد آ رہا تھا کہ مدینہ المنورہ کے بہت بڑے امام، ایک امام نافع گزرے ہیں جو بہت بڑے امام. یہ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کسی کے یہاں غلامی کرتے تھے. وہ غلامی کا زمانہ تھا. غریب گھرانوں کے لوگ اپنے بچوں کو مالداروں کے یہاں غلام کی حیثیت سے بیچ دیا کرتے تھے. پھر وہ بچہ پوری زندگی اس کے یہاں غلامی کر کے آدھی روٹی کھا لیتا تھا، اپنے روٹلے کا انتظام کر لیتا تھا، کھچڑی کا انتظام کر لیتا، اسی طرح اس کی زندگی بسر ہوتی تھی. یہ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح بالکل غریب گھرانے کا جوان، اور ان کے والد نے ان کو کسی کے یہاں غلامی کے لیے بیچ رکھا تھا. وہ کسی کے یہاں غلامی کر رہے تھے. جعون ابن شعوب لیسی کے وہ غلام تھے، تو وہ غلامی کر رہے تھے. لیکن جب قدرت کو کسی کی زندگی اور کسی کے تعارف میں جب انقلاب منظور ہوتا ہے تو وہ لمحوں میں دنیا بدل دیا کرتا ہے. وہاں کن فیکون کا مسئلہ ہے. اللہ کے ایک بندے کو توفیق ہوتی ہے اور وہ اس غلام کو اس کے آقا سے آزاد کراتا ہے. آقا سے کہا کہ اس کی قیمت ہم چکا دیتے ہیں، اس کو آزاد کر دیا جائے. امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کو آزاد کر دیا. پھر انہوں نے علمی درسگاہوں کی راہ اپنائی، نیک اور جو ہے وہ پاکیزہ قلوب اساتذہ کرام کی صحبت اختیار کی، ان کے در کی غلامی کی. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عرب نہیں ہے، یہ عجمی ہیں، لیکن آج تک صدیاں گزر گئی، کیا عرب کیا عجم سارے لوگوں نے اس غلام کو قرات کا امام تسلیم کیا ہے.
کہاں غلام تھا؟ کون تصور کر سکتا تھا کہ ایک غلامی میں رہا جوان وہ اتنی قسمت پا سکتا ہے، اتنی عزت اس کو اللہ اس کے حصے میں فرما سکتے ہیں؟ کون تصور کرتا تھا؟ اور میرے بھائیو اور آگے سنیے کہ قدرت نے قرآن کریم کی راہ اختیار کرنے پر کیا دولت ان کے حصے میں فرمائی۔ لکھا ہے ان کی حالات میں کہ وہ جب تلاوت کرتے تھے تو قرآن کریم ان کی زبان سے جیسے جاری ہوتا تھا مشک کی خوشبو آتی تھی۔ لوگ پوچھتے رہے ان سے، معلوم کرتے رہے کہ آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا زندگی میں کبھی خوشبو کو چھویا تک نہیں ہے، کبھی استعمال نہیں کیا۔ تو میں کہا کیا بات ہے، آپ کے منہ سے ہمیشہ مشک کی خوشبو آتی ہے، یہ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ ایک غلام خود سے پوچھا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ جواب میں کہتے ہیں کہ کیا کریں، بہت پوچھنے کی وجہ سے ایک راز فاش کرنا پڑ رہا ہے۔ کہا راز یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد اختلاف ہے، 2 باتیں کہی گئی ہے۔ یا تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے ہمارے منہ سے اپنا دہن مبارک لگا کر تلاوت فرمایا، اس وقت سے سرکار نے اپنے دہن مبارک، اپنے منہ مبارک کو ہمارے منہ کے ساتھ لگا کے تلاوت فرمایا، اسی وقت سے مشک کی خوشبو جاری۔ بعضوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک میرے منہ میں رکھا ہے، اسی وقت سے یہ خوشبو جاری۔ میرے بھائیوں کیسے یہ قسمت بدلتی ہے؟ قرآن کریم کی راہ جب آدمی اپناتا ہے تو یہ قسمت بدلتی ہے۔ اتنی خوشی ہو رہی تھی، اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے قرآن کریم سے ہمارا رشتہ کر رکھا ہے، آپ نے ایسی نسبتوں سے نوازا ہے۔ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں مجلس کی برکت سے کہ اللہ اس رشتے سے کبھی انقطاع نہ ہو، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے کبھی ہمیں اس سے محروم نہ فرما۔ بہت عمدہ رشتے ہیں بھائیوں، اگر اللہ کی فہرست میں، حامل قرآن کی فہرست میں ہمارا نام درج ہو جائے تو اس سے بڑھ کر قسمت کیا ہوا کرتی۔ ایک بہت بڑے امام اسی طرح غلامی کے انداز کے گزرے ہیں، امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ، کوفہ کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ بھی قرات کے بڑے درجے کے امام۔ ان کے حالات میں بہت بڑے بڑے لوگوں نے یہ بات لکھی ہے، بہت بڑے بڑے لوگوں نے۔ اسماء الرجال کی جو کتاب ہے اس میں ان کے باب میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ امام حمزہ ایک مرتبہ سر سجدے میں اپنی پیشانی کو رگڑتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں زاروں قطار رو رہے تھے۔ ان کا ایک شاگرد سلیم پہنچتا ہے اور دیکھا کہ استاد زاروں قطار رو رہے، ایسا لگتا ہے کہ استاد کے یہاں کوئی مشکل ہے یا کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے استاد اللہ کی بارگاہ میں زاروں قطار رو کر دعا کر رہے ہیں۔ انہوں نے امام سے معلوم کیا کہ کیا پریشانی ہے، کیا ہم آپ کا دکھ سن سکتے ہیں، آپ کے دکھ میں شریک ہو سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ نہیں، کوئی دکھ نہیں ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ گزشتہ رات میں نے ایک خواب دیکھا کہ اللہ کی بارگاہ سجی ہوئی ہے، میدان محشر قائم ہے۔ امام حمزہ فرما رہے ہیں کہ میدان محشر قائم ہے اور اللہ کا ایک منادی یہ صدا لگا رہا ہے کہ جو حاملین قرآن ہیں وہ سارے لوگ ایک طرف ہو جائے، ان کی ایک صف بن جائے، ان کے ایک کیوب لائن ہو جائے ان کی۔ کہا جب حاملین قرآن کا اعلان ہوا تو ہم نے سمجھا کہ ہم بھی زندگی تک اللہ کے قرآن کی خدمت کرتے رہے ہیں تو ہم بھی اس لائن میں کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ ہم نے 2 قدم بڑھائے، 2 قدم چل کر ہم اس لائن میں کھڑے ہونے کے لیے گئے، لیکن اچانک پھر یہ ندا آتی ہے کہ اس صف میں وہی کھڑا ہوگا جو الفاظ قرآنی کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ احکام قرآنیہ کا عامل بھی رہا ہو۔ کہا جب یہ آواز آئی تو ہم وہاں رک گئے اور ہمارا قدم واپس ہونے لگا۔ کہا ہماری ہمت نہیں ہوئی، کہا الفاظ کی تو ہم نے تلاوت کی ہے لیکن احکام کے باب میں کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ تو کہا کہ ہمارا قدم واپس ہو گیا۔ ابھی قدم واپس ہوا نہیں تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک منادی پھر ندا دے رہا ہے کہ حمزۃ بن حبیب الزیات، حمزۃ بن حبیب الزیات، وہ کہاں ہے؟ وہ اس لائن میں کھڑے ہو جائے۔ امام حمزہ کا نام میدان محشر میں پکارا جا رہا ہے۔ امام حمزہ فرما رہے کہ جب ہمارا نام پکارا تو ہم بہت تیزی سے لپکے، دیکھا
کچھ فرشتے ہیں جو مجھے لیے جا رہے ہیں، اور ایسے ایسے مراحل سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، کتنی خوبصورت اور کیسے سجے ہوئے ممبر ہیں، محراب ہیں، اور وہاں سے ہم ایک لمبا واقعہ تہذیب الکمال میں اس کو ذکر کیا۔ جو ارباب علم ہیں وہ تہذیب الکمال کو جانتے ہوں گے، وہ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ چنانچہ بالکل اخیر خیر امام حمزہ صلی اللہ رب العزت نے کہا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو، ایک سورۃ سورہ انعام کو تلاوت کیا آپ نے، اور پھر دوسری سورۃ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ سے بہرحال اخیر میں یہ لکھا ہے کہ امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے اپنے قریب بلایا، یہاں قریب آ جاؤ۔ امام حمزہ قریب ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو گلے لگایا، اور ایک ماں اپنے بیٹے کے سر پر جیسی شفقتوں سے ہاتھ پھیرا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کے سر پر اسی انداز میں ہاتھ پھیرا۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی شفقتوں کو کہ ہم تاب نہیں لا سکے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، جو اعلان مجھے اس مجمع کو خاص کر کے سنانا ہے، کہا اے حمزہ تم لوگوں کو ہماری طرف سے لوگوں کو یہ مژدہ سنا دو، یہ خوشخبری دے دو لوگوں کو کہ اے لوگوں، یہ محبت صرف امام حمزہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، میرے کلام سے جس کا بھی رشتہ ہوگا، میرے کلام کی جس نے بھی خدمت کی ہوگی، زندگی بھر میرے کلام کو جس نے پڑھا ہوگا اور جس نے پڑھایا ہوگا، جس نے یاد کیا ہوگا، جو اس کی اشاعت میں اپنی زندگی گزارے گا، ان سب ہی سے میری محبت کا انداز یہی رہے گا۔ ہم آپ نیک قلوب بھائیوں اور بزرگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ رات میں اتنی تاخیر ہو گئی ہے، اتنی دیر تک صرف اور صرف آپ پورا کان بن کر، ہم دیکھ رہے تھے مجمع کا، ہم مطالعہ کر رہے تھے کہ مجمع کا ہر فرد پورا کان بنا ہوا تھا، وہ اپنا وجود جیسے بھول گیا تھا، وہ قرآن کریم میں کھو گیا تھا، اور وہ قرآن کریم کی ان قراتوں کا ایسا لطف اٹھا رہا تھا۔ مبارک ہو، بہت مبارک ہو، یہ ہماری سعادت ہے، ہمارے لیے شرف ہے، ہم اس طرح کی سعادت کو اور ان گھڑیوں کو اپنے لیے ذریعہ نجات خیال کرتے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی ایسی سعادت تو ہمارے لیے ذریعہ نجات ثابت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمیں آپ بزرگوں کی خدمت میں، اور جن لوگوں نے اس مجلس کو منعقد کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، ان سب بھائیوں کی خدمت میں دل کی تمام تر گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں اہل بلسار کا پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ پرانی محبتوں کی قدر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ واقعتاً وہ ہماری زندگی کا ایک پہلا ہی موقع تھا، اور انداز نہیں تھا کہ یہاں ہمارے لیے قلوب میں اتنی جگہ بنے گی، اتنی جگہ بنی، اور کچھ خاندان نے تو کچھ اس انداز کا، بلکہ مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس سے بڑی ٹیم اگر لانا چاہیں تو ان سب کو بلا لیں، ہم سب کا انتظام کریں گے۔ یہ ایک اور ہم نے اپنے ساتھیوں کو سنایا کہ یہ بلسار کے لوگوں کی خوبی تھی کہ جب ہم یہاں آئے اور ہم نے جب پہلی تراویح سنائی تو بعد میں بعض لوگوں نے کہا، چونکہ ہم تیز رفتاری سے نہیں پڑھتے، ہم تیز رفتاری سے نہیں پڑھتے، ہم سست رفتاری سے پڑھتے، لیکن بلسار کے لوگوں کی خوبی تھی ماشاءاللہ کہ وہاں یہاں کے ذمہ داروں نے، بڑے لوگوں نے دوسرے ہی روز ہم سے کہا کہ اگر آپ اس سے بھی اطمینان سے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں ہماری طرف سے کوئی۔ ایک ایسے وقت میں جب دنیا 5 منٹ جہاں تراویح جلدی ہوتی ہے وہاں دوڑے بھاگے چلی جاتی ہے، اور قرآن کریم کا ایک مہینہ، سال بھر میں ایک مہینہ آتا ہے جس کی قدر پہچاننی چاہیے تھی، لیکن ہمارے بندے، ہمارے بھائی ہیں جو کسی مسجد میں اگر تیز رفتاری سے، جہاں قرآن کریم کے سارے حقوق کی پامالی ہوتی ہو اور اس طرح کی تلاوت کی جائے جس سے معنی بدل جاتے۔ آپ دیکھیے، ابھی بیٹھے بچے مجھے ایک لطیفہ یاد ہے، میں نے کہا ہمارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ ذرا سا لفظ بدلنے پر معانی میں کیا فرق آتا ہے، معانی میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ آپ دیکھیے اردو زبان میں کسی نے مجھے بھیجا تھا، میں نے کہا بھائی ہاں یہ اچھی بات کہی، کہا کہ اتوار کا روز تھا، ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج اتوار ہے، کپڑے دھو دو۔ آپ جانتے ہیں کہ اب یہ ماحول ہونے لگا ہے کہ اتوار کو مطبخ کی چھٹی ہوا کرتی ہے،
اور بڑے بڑے ریسٹورنٹ آباد ہوتے ہیں. یہ ایک مزاج بننے لگا. ایسے وقت میں ایک شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے اتوار کے روز کہ بھائی کپڑے دھو دو. بیوی نے جب یہ سنا تو اس کے تیور بدل گئے. اس کے تیور کہا اتوار کا روز ہے اور کپڑے دھونے کے لیے کہہ رہا. جب اس کے بدلے تیور کو شوہر نے دیکھا اور پڑھ لیا کہ مزاج میں گرمی آنی شروع ہو گئی ہے تو کہا کہ کپڑے دھو دوں. کہا کہ آج اتوار ہے کپڑے دھو دوں. تو وہ گننا کر دیا. دیکھو پہلے بغیر گننے کے تھا دھو دو اور اب ذرا سا گننا دھو دوں. دیکھو پورا مفہوم بدل گیا ہے. اب ایسا فرمایا کہ پھر تو فوراً کہا کہ ہاں ضرور بیوی نے کیا دیا. تو بھائیو یہ قرآن کریم کی نزاکت کو تو کیا کہیے. یہ جوان جب پڑھ رہے تھے ہم نے دیکھا یہ ماں نبغ پر انہوں نے جو وقف کیا تھا بہت صحیح وقف کیا تھا. ہمیں اس کی قدر ہوئی اور مجھے فوراً ایک مسئلے کی طرف میرا ذہن منتقل ہوا کہ یہ قرہ جانتے ہیں کہ واللیل اذا یسر کی راہ کو وقف کرتے ہوئے پر بھی کرتے ہیں باریک بھی کرتے ہیں. حالانکہ اصول کہتا ہے کہ پر ہونی چاہیے لیکن یسری کی اصلیت کی وجہ سے اس کو باریک ہونا چاہیے. نبغ بھی اپنے اصل میں نبغی ہے. یہاں سے یا حذف ہو گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب وقف کریں گے تو غین میں تفخیم کا کون سا مرتبہ رہے گا. اگر نبغ ہے تو غین کا ماقبل ساکن ہے, اس کا ماقبل مفتوح ہے, دوسرے درجے کی تفخیم ہونی چاہیے. لیکن نبغی چونکہ اصل ہے تو اصلیت کی رعایت میں چوتھے درجے کی تفخیم ہونی چاہیے. ایسے نکات ہیں ماشاءاللہ. قرات ایسا فن ہے. خیر بہرحال ہم گفتگو کو ختم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت سے ہم اس مجلس کی برکت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مرحومین کی بال بال مغفرت فرمائے. جو لوگ بیچارے اس زمانے میں قرآن کریم کی نسبت پر ہم سے اتنی محبت کر رہے ہیں وہ آج جب ہم یہاں پہنچے ہیں اتنے سال بعد 35 سال بعد اس مسجد میں ہم کچھ پڑھنے کا مجھ کو موقع ملا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جزاکم اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ. درود شریف پڑھیں اور دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم یا لطیف یا کریم یا عزیز یا غفار یا ذو الجلال والاکرام یا من یستحیی ان یرد ید السائل خالیہ یا رحمن یا رحیم. ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. رب کریم ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. اللہ ہم آپ کے پرانے پاپی اور گنہگار بندے ہیں. ہمیں اپنے گنہگار ہونے کے لیے اعتراف ہے. اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ تیری نافرمانیوں میں گزر گیا ہے. اللہ غفلتوں میں گزر گیا ہے. مولا کریم ہماری غفلتوں کو اور نافرمانیوں کو تو معاف فرما. تیری ذات عالی تو بہت معاف کرنے والی ہے. اللہ تجھ کو کہا ہی جاتا ہے غفار. اللہ تجھ کو غفار کہا جاتا ہے. مولا بڑی امیدوں کے ساتھ معافی کی بھیک کے لیے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہیں. اللہ تو کسی بھی بھیکاری کو خالی ہاتھ پھیرنے سے شرماتا ہے. اللہ بھیک دے دے مولا, بھیک دے دے.
اور ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ اللہ آپ نے تو بہت کرم فرمایا تھا کہ بہت پاکیزہ اور صاف ستھری اور نورانی روح عنایت فرمائی تھی، لیکن گناہ کرتے کرتے ہم اس کی پاکیزگی کو سلامت نہیں رکھ پائے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ قلوب ایسے سیاہ ہو گئے ہیں کہ نیک توفیق ہم سے سلب ہو رہی۔ اے اللہ کار خیر کی طرف طبیعت چلتی نہیں ہے، مولا ہمیں معاف فرما دے۔ نیک توفیق ہمارے حصے میں مقدر فرما۔ اللہ نیک توفیق ہمارے حصے میں مقدر فرما۔ اللہ تیری مالا جپنے کا شوق عطا فرما، تیری ذات عالی سے خصوصی تعلق نصیب فرما۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نصیب فرما۔ اللہ تجھ سے اس کی بھیک مانگتے ہیں مجلس کی برکت سے، قرآن کریم کے حوالے سے، کہ مولا کچھ ایسی محبتیں نصیب فرما کہ تیرا اور تیرے محبوب کا نام ابھی زبان پہ آیا نہیں کہ محبتوں سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ ایسی محبتیں نصیب فرما، مولا ایسی محبتیں نصیب فرما، ہمیں اپنا بنا لے مولا۔ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے مولا، ہماری مدد فرما، ہماری دستگیری فرما۔ اے اللہ ہم کہاں چلے گئے ہم خود نہیں سمجھ پاتے، اے اللہ کہاں چلے گئے ہم نہیں سمجھ پاتے۔ قلوب پر اتنے داغ ہیں مولا، لیکن ان داغ کو کبھی تیری بارگاہ عالی میں توبہ حاضر ہو کر توبہ کے پانی سے دھونے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ ان داغوں کو مٹانے کی توفیق عطا فرما، توبہ نصوح کی توفیق عطا فرما۔ اللہ توبہ نصوح کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، بدعمالیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان، اعمال، ہماری اولاد سب کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں تک بہت اچھا دین اور ایمان منتقل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نسلوں کی غیب سے تو تربیت فرما۔ جن حالات سے اس وقت امت مسلمہ دوچار ہیں، اے اللہ امت کے لیے ایمان کی سلامتی مستقل ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ مولا امت کی ایمان کو سلامت رکھ، مولا امت کو سلامت رکھ، امت کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ اللہ مشکلات کو آسان فرما، امت میں آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ اللہ امت کے آپسی اختلاف کو ختم فرما۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اے اللہ اختلاف مخالفت کی شکلیں اختیار کر جاتا ہے۔ اللہ مخالفتوں سے، عناد سے، شرور سے، فتن سے، حسد سے، نگاہ بد سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا بیماریوں سے حفاظت فرما، کیسی کیسی بیماریاں دنیا میں جنم لیتی ہے۔ اے اللہ انسانیت عاجز ہو گئی ہے مولا، اللہ انسانیت عاجز ہو گئی ہے۔ تیرے کتنے بندے تھے جو ابھی 2-4 مہینوں میں کتنی بڑی تعداد میں چل بسے ہیں۔ اللہ ان جانے والوں کو تو مولا بال بال معاف فرما۔ اے اللہ کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرما۔ ہمارے سارے مرحومین کے بال بال مغفرت فرما۔ اے اللہ آپ نے ہمیں سلامت رکھا، صحت اور تندرستی کی نعمت سے نوازا۔ اللہ اس کے شکر گزاری کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آپ کے کیسے کیسے انعامات ہیں، لیکن مولا شکر گزاری ہمارے حصے میں نہیں ہے۔ اللہ تجھ سے ایک اور انعام کی بھیک مانگتے ہیں، شکر گزاری کے انعام سے ہمیں نواز دیجیے۔ اللہ شکر گزاری کے انعام سے ہمیں نواز دیجیے مولا۔ اللہ ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما اور بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ کتنا ہی مضبوط اور قوی اور تندرست شخص ہوتا ہے، لیکن ایک ذرا سا مرض لگ جاتا ہے اس کی زندگی مولا اس کے لیے دوبھر ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم تو کمزور بندے ہیں، ایک کانٹے کا سہار نہیں رکھتے ہیں مولا۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ایک کانٹے کا سہار نہیں رکھتے ہیں۔ اے دکھیوں کے سہارے، اے وہ ذات جس کا در سارے دکھی آ کے دستک دیتے ہیں، جس کے در پر اللہ ہم تیری ہی ذات عالی کو دکھیوں کا سہارا یقین کرتے ہیں اور اپنا اور امت کا دکھ تیری بارگاہ عالی میں پیش کرتے ہیں۔ سب کے دکھ کو ختم فرما، ہموم اور غموم سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہموم اور غموم سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا کریم قرآن کریم کی نسبتیں اپنی عنایت فرمائی،
وابستگی عنایت فرمائی۔ اللہ اس رشتے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اللہ اس کو مضبوط سے مضبوط تر فرما، قرآن کریم سے خصوصی شغف نصیب فرما، تلاوتوں کا مزاج بنا دے مولا، تلاوت قرآن کریم کی تلاوت کو ہماری طبیعت ثانیہ بنا دے مولا، اس کے بغیر ہمیں کبھی چین نہ آئے۔ اللہ قرآن کریم سے خاص محبت نصیب فرما، احکام شریعہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سنن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم، کتنے بندے ہیں جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں منو مٹی کے نیچے دفن کیا ہے، لیکن اللہ ہماری غفلتیں ہیں کہ کبھی ہمیں اس زندگی کا فکر نہیں ہوتا۔ اے اللہ توش آخرت کا فکر نصیب فرما، اللہ اس زندگی کا فکر نصیب فرما کہ ایسی قسم و پرسی میں یہاں سے لوگ جاتے ہیں، اے اللہ سارے رشتہ دار اور سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں وہاں مولا، سب چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ اللہ اس وقت میں ہماری مدد فرما، قرآن کریم کو ہمارا مونس بنانا، اللہ قرآن کریم کو ہمارا مونس بنانا مولا، قبر کی تاریخ سے ہماری حفاظت فرمانا، اللہ حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرما، سوء خاتمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ امت کے بہت مختلف قسم کے دکھی لوگوں نے اپنے مختلف دکھ کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے، ہم نے سب سے وعدہ کر رکھا ہے اللہ، ان کا ہم پر قرضہ ہے اللہ، اے اللہ ان کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے قرآن کریم کے حوالے سے تیری بارگاہ عالی میں ان کا دکھ پیش کرتے ہیں۔ کسی گھرانے میں جوان بیٹیاں ہیں، اس کی وجہ سے والدین بیچارے پریشان ہیں، فکر مند ہیں، کسی گھرانے میں جوان لڑکے ہیں جو بے راہ روی اختیار کر گئے ہیں، اللہ ان کی پیشانی پکڑ کر ہدایت کی راہ دکھلا دے مولا۔ اے اللہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے اولاد کو ان کے کلیجے کی ٹھنڈک بنا دے مولا، اللہ کلیجے کی ٹھنڈک بنا دے اللہ۔ اے اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، اپنے اولاد کی ہم کیا تربیت کر سکتے ہیں، تیری بارگاہ عالی میں اس کی بھیک مانگتے ہیں کہ ان کی تربیت میں آپ ہماری مدد فرمائیے، آپ ہماری مدد فرمائیے، غیب سے تربیت فرمائیے۔ کچھ تیرے بندے ہیں جو بیچارے ہاتھ پیر مارتے مارتے تھک گئے لیکن رزق کی تنگی سے وہ باہر نہیں آ سکے ہیں، اللہ ان کے حق میں حلال رزق پوری وسعت کے ساتھ برکتوں کے ساتھ مقدر فرما، اور رزق کی تنگیوں سے سب کی حفاظت فرما، ہمارے کاروبار میں حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما، برکتیں مقدر فرما، بے برکتی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ جب ہماری زندگی کا سفر تمام ہونے والا ہو تو مولا حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرما، اچھے حال میں اس دنیا سے جانا نصیب فرمانا مولا۔ اے اللہ قبر کے مراحل اور قبر کے بعد کے سارے مراحل کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق